آپ کی وجہ سے. اللہ کی طاقت میں تو کوئی کمی کوئی نہیں, اور اللہ کے حق ہونے میں کوئی کمی ہے نہیں, تو پھر پوری روئے زمین پہ اس کی سچائی کیوں نہیں مانی جا رہی؟ مشرک تو نہیں مان رہے اللہ, حالانکہ اس سے ایسا سچا کوئی نہیں. رسول معظم کی ذات, رسول معظم اتنی بڑی سچائی, اور میرے آقا کے معجزوں کا لیول وہ ہے کہ سارے نبیوں کے معجزوں کی طاقت اکٹھی کی جائے نا تو میرے حضور کے ایک معجزے کا بھی مقابلہ ہے. یہ میرے آقا کی طاقت ہے, نبوت کی طاقت, رسالت کی طاقت. آقا کے معجزات پاورفل ہیں, لیکن صدیاں گزر گئی ہیں, آقا کا اسلام ابھی پھیل رہا ہے, پوری طرح حضور کا دین پوری دنیا میں مانا نہیں گیا. اس وقت بھی عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے, پوری دنیا میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے. جناب محمد مصطفیٰ کے ماننے والوں کی تعداد کلمہ گو جو اس وقت زندہ ہے, زمین پر چلتے پھرتے ہیں, ان کی تعداد کم ہے جو مسلم ہیں, اور کرسچن کی تعداد پوری دنیا کے مذاہب میں زیادہ ہے. تو وعدہ کیا جناب مصطفیٰ سے ہے, جیت اس وقت حضرت عیسیٰ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بات تو غصے والی تو ہے کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کیا غصہ ہے, کیونکہ ہم ہیں قرآن کے ماننے والے, ہمارے ایمان متزلزل نہیں ہوتے. اللہ نے جو وعدہ کیا وہ تو پورا ہونا ہے, یہی جان بات ہے نا. علی جناب اس کے بعد ولایت حق ہے, اور مولا علی وہ ہیں کہ آقا فرما رہے ہیں جدھر علی کھڑے ہوں گے حق ادھر ہی کھڑا ہوگا. آقا نے دعا فرمائی, اے میرے اللہ جدھر علی کھڑا ہو, جدھر علی کھڑا ہو اس حق کو تو ادھر پھیر دے. بیچارہ حق پیچھے کردہ پھردا ہے, وہ بندہ کہنا نا یار فلانا بندہ میرے پیچھے ہی پہ گیا, صدقے ہو یا علی تسا ایڈی ذات تو ہے, تہاڈا پیچھا حق کردا ہے, آپ آگے ہیں حق پیچھے ہے. نہ سمجھے جملے اپنی چاس سے, سمجھنا یہ اپنی چاس ہوتی ہے. اور حق کہتے کسی ہیں مانا اوپر تک لیتے جائیں ذہن پھٹ جائیں گے. حق کا لفظ کہاں کہاں بولا جاتا ہے, آپ کے ذہن پھٹ سکتے ہیں. ہاں جی, ایک تو نا کہ ایک بندہ حق ڈھونڈنے چلا, ایک بندہ چلا کہ مجھے حق مل جائے, تو عالی جناب کلام الہی بھی حق کا ہے. آپ نہیں سمجھنا چاہتے میں سمجھا دیتا ہوں پھر, کہ آپ سمجھ چکے ہیں تو میں تحصیل حاصل کہتے ہیں جو بات معلوم ہو پھر دوبارہ علم میں آئے. آپ جانتے بھی ہیں میں پھر تفصیل کروں گا. اللہ کا کلام قرآن بھی حق ہے. تو بھیا حضور کیا فرما رہے ہیں, اے میرے اللہ جدھر علی ہو قرآن کو ادھر لے جا. میں تو چاہتا ہوں کس طرح دل کی کھڑکیاں کھل جائیں, ذہن کے دریچے کھل جائیں, اور آپ اپنی گنتی نہ دیکھا کریں, اپنے کلیجے دیکھا کریں. کلیجہ بڑھاؤ تو پوری کائنات پہ آپ میں سے ایک ہی غالب ہے. کلیجہ بڑا ہونا چاہیے. آئے خربہ سلام, میں کڑا بیعت کیتی ہے, میں کڑا بیعت کیتی ہے, بیعت بھی نہیں کی, مگر کچھ مرید کہتے ہیں عامر سے کہو جب حق بیان کرے کم از کم ہمارے پیر کا نام نہ لے. کیوں نہ لو, پیر کلا تیرا ہے. اے نصیر پوری ملت ہے, نصیر پوری ملت ہے. تے میں تے نصیر دیاں گلاں نہ چھپاواں, تو مرید ہون دے ناتے بھاویں چھپا لے. پیر نصیر اکثر فرمایا کرتے تھے اوے یار ملا تے ملا رہے, میں پیراں دا کی ونجایا ہے, وہ پیر میری گل نہیں سمجھتے پے, اے بڑے بڑے سجادہ نشین ہی پہ گل سمجھتے. حضور بالکل تسا کسی دا کچھ نہیں ونجایا. اے سلطان باؤ پہلے دس ہے بے علم کرے فقیری, بے علم جے کرے فقیری, کافر مرے دیوانہ ہو. کافر ہو کے مرسی علم جو کوئی نہیں پلے, فقیری کوئی سوکھی کھیڑ ہے. تو ایویں سمجھ جاسے نصیر نو, تو ایویں سمجھ جاسے لخت جگر غزالی زمان سید سجاد نو. وہ جی 1986 میں 1982 میں ضیاء الحق کا ہر عالم نے ساتھ دیا تھا. ہاں جی دیا تھا. جس نے اس گل کی مخالفت میرے سید سجاد نے کی ہے, کسی مائی دلال کی تھی کوئی نہیں. میرے ابا جی تشریف فرمائے, بزرگ تشریف فرمائے,
ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو طوفان بدتمیزی اٹھا تھا اور دنیا کے سارے عالم اکٹھے ہو گئے بھٹو کے خلاف، میں بھٹو کو کون سا دین کا امام کہہ رہا ہوں؟ میں نہیں کہہ رہا دین کا امام، لیکن جس ضیاء الحق کی حمایت کی تو ستیہ ناس ملک کا بھی کیا، دین کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے نا؟ کیا ملا تھا؟ فلانا عالم حمایت کر رہا ہے ضیاء الحق کی، فلانا کر رہا ہے، تے دسا اندر دی گل اے سید سجاد تے اوئے اے اتھے ہی مخالفت کر بیٹھائی جتھے شریعت روک دی ہے۔ اس تو بعد میں نہیں پڑھتا جا سکتا۔ سید سجاد تو وہاں تک چلا گیا جہاں شریعت بولنے کا حق نہیں دیتی، کوئی بات نہیں آپ چپ کریں، بڑے جو ہیں۔ سجاد نے فرمایا میں نہیں چپ ہوں گا، وہ فیصلہ غلط تھا تو پھر تھا، کیوں دیا ضیاء الحق کا ساتھ؟ ملک کا بیڑا غرق کیا، کلاشن کوف کا کلچر پھیل گیا، انسانوں کو ایسے مارا جیسے جانور مارے جاتے ہیں، شریعت کے نام پہ ڈھونگ رچایا گیا اور بڑے بڑے علماء نے ساتھ دیا۔ سجاد ہر ممبر تے بول رہا ہے، ہاں جی وہ کلا پتر ہے جڑا این جڑا بولتا رہا، وہی بدماشی ہیں، ہم بھی پھر نہیں ڈرتے، ہاں جی ٹھیک ہے نا۔ اور بالکل بالکل وہ ایک بہت بڑی ذات ہے کائنات کی، انہوں نے فرمایا تھا کہ بالکل وہ تو مسٹیک ہو گئی تھی ہم سے، وہ کائنات کی بہت بڑی ذات ہے۔ اور نام لینے میں اتنا اہم پاگل ہوں، نام اس لیے نہیں لیتا کہ میں پاگل پھر باتوں کا غلط مانا لیتا ہوں نا، اس لیے میں نام نہیں لوں گا۔ اتنی بڑی ذات نے رجوع کیا تھا بعد میں کہ ہاں بالکل سجاد صحیح کہتا ہے کہ ضیاء الحق کا ساتھ دینا یہ ملک کے ساتھ بھی دشمنی تھی اور اسلام کے ساتھ بھی دشمنی تھی۔ اور آج وہی دور اٹھ رہا ہے، میں نے بات فضول نہیں کی، کراچی سے لے کر خیبر تک یہی ماحول بن رہا ہے، ذرا دھیان سے جاگ کے رہنا۔ کراچی میں جو ریلیاں نکلی ہیں جاگ کے رہنا، اور ارسلان سے میں لڑ پڑا ہوں کہ کیوں مجھے دور رکھا ہوا ہے دنیا سے، 15 دن ہو گئے مجھے حالات کا پتہ ہی نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، نہ کوئی موبائل ڈھنگ کا میرے پاس، نہ دنیا کی خبر ہے میرے پاس، پتہ نہیں کراچی کی ریلیوں میں کیا ہوتا رہا، مجھے کل بتایا گیا ہے۔ اور وہاں نعرے لگے ہیں امیر المومنین یزید زندہ باد، اور مجمع مخلوط تھا، اہل سنت بھی اس میں شامل تھے اور سپہ صحابہ اور دیوبند جماعتیں بھی ساتھ تھیں، اور میں بے خبر ہوں، لوگ ریلیاں نکال گئے، مجھے مشورے دیا جا رہا ہے سلو کا، مجھے یہ پتا ہوتا تو میں نے لفظ سلو کو ویسے ہی پھاڑ کے رکھ دینا تھا، یہ تو مجھے پتہ ہی بعد میں چلا ہے۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اب نعرے لگ رہے ہیں کراچی میں، سیاست حضرت معاویہ زندہ باد۔ پتہ ہے اس نعرے کا ترجمہ کر کے صحیح طریقے سے بتاؤں میں آپ کو کہ اس نعرے میں مولا علی کی کیا گستاخی ہو رہی ہے، بتا دوں آپ۔ اور یہ بات بھی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید اور یقیناً آپ کے دل میں محبت علی ہے تو آپ جاہل تو ہے نہیں، اور جس دل میں محبت علی ہو وہ جاہل ہو سکتا ہے؟ کائنات میں اس جیسا عالم ہی کوئی نہیں جس کے سینے میں عشق پنج دان ہے۔ آپ سے بات نہیں کروں گا تو کس جاہل سے جا کے میں بات کروں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اللہ صلی اللہ، نعرہ حیدری، ایک طرف تھی خلافت علی، ایک طرف کیا ہے؟ اچھا بولے پلیز آپ، خلافت مولا، اور دوسری طرف ہے خلافت کے خلاف سیاست حضرت معاویہ، دوسری طرف کیا ہے؟ سیاست حضرت معاویہ۔ اور آج کوئی بندہ نعرہ لگائے اور پتہ بھی ہے وہ سیاست کس کے مقابلے میں تھی، اگر وہ سیاست ہوتی نا شیطان کے مقابلے میں کہتا زندہ باد، وہ سیاست ہوتی فرعون کے مقابلے میں کہتا سیاست حضرت معاویہ زندہ باد۔ آخر اسلام کے ہی نام لیوا ہے نا، آخر حضور کا ہی کلمہ پڑھے تو میں بھی زندہ باد ہی کہتا، میں نے کب مرد آباد کہنا تھا؟ اگر نمرود کے خلاف ہوتی حضرت معاویہ کے سیاست تو میں بھی کہتا زندہ باد، کہ اس کی بجائے یہ تو ہمیں بارے میں ہے، ایک طرف خلافت علی ہو اور مقابلے میں کہنا سیاست حضرت معاویہ زندہ باد۔ کیوں روضہ عطر میں میرے علی کو تڑپا رہے ہو؟ کیوں روضہ انور میں غزالی زمان کو تڑپا رہے ہو؟ کیوں روضہ انور میں داتا صاحب کو، بابا فرید کو، سلطان باہو کو، غوث پاک کی روحوں کو کیوں تڑپاتے ہو ایسے نعرے لگا کہ یعنی جو کچھ حضرت علی کے خلاف ہوا وہ علی کی مخالفت زندہ باد، اور جو کچھ علی کے خلاف پلاننگ ہوئی وہ پلاننگ زندہ باد۔
تو ہوش کے ناخن لو، دین کو دین رہنے دو. ٹھیک ہے علی جناب؟ علی جناب اللہ حق ہے تو پوری دنیا نہیں مانتی، میرے آقا حق ہیں پوری دنیا نہیں مانتی، مولا علی حق ہے تو کیوں پوری دنیا مان جائے؟ کیوں مان جائے پوری دنیا؟ کیوں ایسی رشوت دیتی بیٹھے ہیں کہ تو مان لے مولا؟ کیوں مانے؟ وہ بھائی جو اللہ کو نہیں مانا، جناب رسول معظم ایسی بڑی ذات جن کا نبی کلمہ پڑھے، حضرت آدم جن کا کلمہ پڑھے، حضرت ابراہیم جن کا کلمہ پڑھے، حضرت موسیٰ جن کا کلمہ پڑھے، حضرت عیسیٰ جس کا امتی بنے، لوگ ان سے پھر گئے، میں علی پر پریشان. علی تو ایسا گہرا حق ہے، ایسی چھپی ہوئی ہے چیز یہ کیسے سرعام سمجھ آ جائے؟ جہاں معجزات محمد سمجھ میں نہیں آ رہے، پیغمبر محمدی جہاں سمجھ نہیں آ رہی، تبلیغ محمدی سمجھ نہیں آئی لوگوں کو، وہاں میری ٹینشن ہے ہی نہیں. علی جناب پچھلے دنوں ہمارے خاندان میں 2-3 فوتیاں اکٹھی ہوئی ہیں، تو کافی ایک غم کی بھی کیفیت تھی، فاتحہ خوانی کی بھی کیفیات تھی، صدمات کی بھی کیفیات تھی، برادری ایک ہونے کی کوششیں کر رہی تھی. میں نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے، ایک ہونا جانا چاہیے کم از کم اپنے شہر میں، اور بالکل میں اگر اس کوشش میں کامیاب ہوں یا بالکل ناکام ہوں، میں دعاؤں کے قابل ہوں یا بد دعاؤں کے قابل ہوں، لیکن مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے صرف باپ کی خوشی بارے میں بس، برادری کی حد تک، دین کی بات نہیں کر رہا، برادری کی حد تک، دین میں تو ظاہر ہے ہمیں اللہ رسول کی رضا چاہیے نا دین میں، تو برادری کی حد تک مجھے اپنے والد سے بڑھ کر کوئی نہیں. تو میں نے پرسوں یہ ارادہ کر لیا تھا، میں خطرناک حد تک جا کے اپنے آپ کو رسوا کر کے، ذلیل کر کے، معافی در معافی، ذلیل در ذلیل ہو کے میں پھر سلو کرتا ہوں، مگر صرف اپنے باپ کی خاطر، کہ وہ میری وجہ سے پریشان نہ ہو، میری وجہ سے مریض نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. میں شہر کے دوستوں سے ہی مشورہ کروں گا، کر لے کوئی مسئلہ نہیں، تیرے دل کو تو مولا علی جانتے ہیں، کر لے سلو. لیکن ابا جی سے آ کے مشورہ کیا، انہوں نے دانائی سے کہا نہ کر سلو. میں نے کب کہا ہے میری خاطر کا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے پتر میں جاننا کوئی نتیجہ بائی صاحب نے بائی پاس سے کڑے آئے، ابو نے گھر بیٹھ کے وہی بات کی ہے، پتر واقعی 95% لوگ تماشبین ہیں. بیٹے یا تو لوگ دین کے ساتھ مخلص ہو پھر اپنا نقصان کر، یا تو لوگوں کو مسلک کا کچھ خیال ہو، کوئی دل میں غیرت دین موجود ہو، کسی کی قربانی کا حیا رکھتے ہو، پھر دے قربانی، پھر دن دعاواں دیاں. یہ پتر تماشیاں دے ہتھے ہور تماشا بننا ہے، پھر میں تینوں کدوں آ کے پوچھ سلو. ہاں رہ گئے اس بات کا جواب کہ میں اس موقف پہ آیا ہی کیوں؟ نہیں یہ مسئلہ اور ہے، یہ مسئلہ اور ہے. ہاں ہوں تو میں گل دساں، بڑی توجہ رام یار، بڑی توجہ، اللہ کا نام یہ گلا فیس بک تے لکھی، جڑے تیرے یار تیرا آنکھا مان کے نہیں آئے چلو اینجی میسج تو سن لے سے نا. توجہ یار، شیطان کی طاقت کو آپ میں سے کون کون بندہ جانتا ہے؟ شیطان کی طاقت آپ جانتے ہیں یار؟ سب جانتے. اچھا پھر 2-3 سوال کرو. شیطان کے اللہ چیلے بھی پیدا نہ کرتا، شیطان کی اولاد بھی پیدا نہ کرتا. اولاد سے مراد اس کے حواری اور حامی، اور جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اللہ شیطان کے حامی پیدا جو اس نے کروائے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے کہ میں اکیلا نہیں، مجھے فورس دے، فوج دے مجھے. تو اللہ نے اس کا کہنا مانا ہے کیونکہ وہ اس کی ڈیمانڈ تھی، تو اللہ کسی کو رد نہیں کرتا چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو آپ سورہ ناس پڑھیں قرآن کی آخر، تو اس میں اللہ پاک نے واضح کہا ہے کہ یہ شیطانی فعل جنوں میں سے بھی ہیں والناس، اور انسانوں میں سے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ شر جنات بھی ہے، شر انسان بھی ہے. تو انسانوں کے اندر بھی شیطان کار فرما ہو کے اپنا کام کر جاتا ہے، اور جنات تو پھر ہے ہی اس کا اپنا گروپ ہے نا. اگر یہ کچھ نہ بھی ہوتا، کیا شیطان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک لمحے میں پوری کائنات کے ہر کونے پر، ہر ایک انسان کے خون میں جا کے اپنے شر کی کارروائی کرے؟ یہ شیطان کے پاس طاقت ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. میرے سائیں فرمانے ہو نیان بھائی کہ ہر ویلے مومنہ بھی تعریف سن دے ہو، کہ لے منافق کرے تعریف سنی کرو، کیونکہ قرآن ہے پوری صورت ہے. تو تعریف سے مراد ان کی کرتوت ہوتے ہیں،
تو ہر وقت رحمان کی شان سنتے ہو، تھوڑی سی شیطان کی بھی شان سن لو، تو یہ شیطان کی شان نہیں ہوگی، یہ شیطان کے کیا ہوں گے؟ جب کرتوت کا پتہ نہیں ہوگا دشمن سے بچ جاؤ گے، پہلے کرتوت سن لو نا پورے ہاں نال، پوری توجہ کے ساتھ سنو کہ شیطان کے پاس طاقت کتنی ہے۔ ایک ہو کے 7 آسمانوں میں 7 زمینوں میں اپنے پنجے گاڑے میں شیطان نے اتنی طاقت رکھتا ہے۔ وقت کا میں ٹو دا پوائنٹ بات پر آئیں، اگر ایسا ہو کہ اللہ رب العزت شیطان سے اپنی طرف سے دیا ہوا لعنت کا طوق اللہ اٹھا لے، لعنت کا طوق اللہ اٹھا لے، شیطان ذلیل تو اتنی دیر ہے جتنی دیر اس پر لعنت کا طوق ہے۔ اور لعنت کا ترجمہ میں نے بتایا تھا پچھلے جمعے سے پچھلے کہ لعنت کا لفظ متضاد ہے رحمت کے۔ لعنت کا لفظ کس کا متضاد ہے؟ رحمت کے۔ تو رحمت کا معنی آپ جانتے ہیں اللہ کی مہربانی، تو لعنت کی معنی اسی بے رحمتی، نا مہربانی، نا مہری، مہربانی کے بغیر، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا سخت لفظ بھی نہیں ہے لیکن اسے سخت بنا دیا گیا، یعنی ایک ہے رحمت اور ایک ہے رحمت کا نہ ہونا، بس ٹھیک ہے رحمت ہے تو رحمت، رحمت نہیں ہے اس پر عربی کا لفظ کیا آتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب شیطان پر اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ ایک میں علامہ اقبال سے ڈر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں خیال رکھ بولی میں تیرا گربان پھلنا ہے تو وہ اس نویٹا کرنا ہی کہیں جانا ہے، بہرحال پلیز۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس سے جو معاملہ ہے وہ اللہ ہی کے خزانوں میں سے ایک دوسری چیز ہے، اسے لعنت کہتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے اقبال خوش ہو رہا ہے مجھ پہ، نہیں یہ اللہ پائیے تو لعنت آمن دیو، میں جڑا لفظ بولی بیٹھا روح اقبال میرے تے ڈاڈ ہو گئی ہے۔ اللہ ہی کے خزانوں میں سے، اے لفظ بڑا کمال ہی، اس کا مزہ لو، چس لو، اگر فقیران کی صحبت باندھے ہوتے۔ اللہ ہی کے خزانوں میں سے، میں لفظ خزانے کہہ رہا ہوں، میں پھٹیاں پرانیاں لیرا نہیں آخ رہا، اللہ ہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے لعنت کہتے ہیں۔ ہاں اقبال خوش ہے، ہر فقیر خوش ہے، کلندر سارے راضی۔ اللہ ہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے لعنت بھی کہتے ہیں، اور وہ اللہ نے ڈال دیا ہے شیطان پر، تو اللہ وہ خزانہ اٹھا لے جسے لعنت کہتے ہیں۔ اللہ وہ خزانہ، بڑی توجہ یار، اللہ وہ خزانہ اٹھا لے پھر تو وہ قابل احترام ہے، پھر وہ کیا ہے؟ قابل احترام تو ہو جائے گا، اور اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو پہلے ہی ہے، اس کی طاقت کا اندازہ۔ اب اس کی طاقت بھی نام چینج ہوگا، ابلیس سے بن جائے گا عزازیل۔ لعنت اٹھ گئی تو بنے گا عزازیل، جیسے وہ پہلے تھا حضرت عزازیل علیہ السلام۔ شیطان پہلے کیا تھا؟ ذرا بولو، تھوڑے ڈر میں کڑ کے بھی خاصا انشاءاللہ۔ شیطان کا پہلا نام کیا تھا؟ پورا پروٹوکول دینا گال سی پروٹوکول، حضرت عزازیل علیہ السلام۔ ہاں اللہ کی گلا منو جس آندی ہے جی، حضرت عزازیل علیہ السلام۔ اب لعنت اٹھی وہ واپس کیا ہو جائے گا؟ حضرت عزازیل علیہ السلام۔ اب عقل کے اندھوں کی عقل ٹھیک کرنے کے لیے اگر میرا اللہ ایسا کر دے، ایسا ہے نہیں، ایسا ہو سکتا نہیں، لیکن اگر اللہ ایسا کر دے کہ اللہ فرمائے ٹھیک ہے میں نے اسے دوسرا اللہ بنا دیا، میں نے حضرت عزازیل کو کیا بنا دیا؟ دوسرا۔ جنہ کرنی ان گلا پٹھیاں کرن پہ تو سب گلا سمجھ لو نا، میں کوئی ٹھیکہ نہیں چاہے کس کس کا ذہن شیطان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو میری باتوں کو الٹا کریں نہیں، عامر کہہ رہا تھا میری خواہش ہے، میں نے کہا میری خواہش ہے، میں تو مثال دے رہا ہوں۔ اب اللہ فرما دے کہ یہ دوسرا اللہ ہے، اور دوسرا اللہ آ کے یہ فرما دے عزازیل جسے اللہ نے دیا اختیار کہ علی سے بڑا بھی کوئی حق ہے۔ میں گل تے آ گیا، کیوں بور ہوتے پہ ہو؟ کیوں کیا دی بوری تو چڑھ گئی کی ہے؟ موضوع پہ آ گیا میں، کہتے ہیں میرے میں بور کر رہا ہے، نہیں بور کر رہا، موضوع پہ آ گیا ہوں۔ اور وہ کہے کہ علی کے مقابلے میں مخلوق میں سے نبیوں کے علاوہ، نبیوں کی بھی بات نہیں کر رہا، ان کا ایک الگ پروٹوکول ہے انبیاء کا، تو مخلوق میں علی جیسا یا علی سے بڑا ایک اور حق بھی ہے، مگر آگے اللہ یہ بھی فرما دے اے میرے بندو تمہیں اختیار ہے
مجھ پہلے اللہ کی بات مان لو یا دوسرے کی تمہیں اختیار ہے. بچہ ساندھی بھی مرو, میں صرف بچوں سے کہہ رہا ہوں, بڑوں سے نہیں, بچوں سے کہہ رہا ہوں, اور مرو بچوں چاسا ڈال لیجیے. اب اللہ فرما رہا ہے تمہیں ہے بھی اختیار, میری طرف سے کوئی ڈانٹ بھی نہیں ہوگی, تمہیں ہے بھی اختیار. ایک میں نے کہا کہ یہ حق میں نے ہی بنایا, کسی کو دوسرا اللہ, تو وہ کہہ رہے کوئی اور بھی حق, مگر تمہیں اختیار ہے. تو پتہ ہے علی والوں نے کیا کہنا ہے, تو پتہ ہے علی والوں نے کیا کرنا ہے. بے شک تو نے دیا ہو کسی کو پروٹوکول کہ ایک اللہ کے علاوہ اگر کھرب اللہ بھی ہو جائیں. سونے جڑی پہلی گل تو کی سی نا, اساں نیڑے ہو کے اے نہیں صرف غیب کی باتیں مانی ہیں, ہم نے غیب کی باتیں نہیں مانی, ہم نے قریب ہو کے دیکھا ہے, ہم نے کردار دیکھے ہیں, ہم نے افعال دیکھے ہیں, ہم نے اقوال دیکھے ہیں, ہم نے علی کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھا ہے. اس علی جیسا خربوں اللہ بھی آ کے کہہ دیں اس علی جیسا اور کوئی نہیں ہے.